السلام علیکم، میں مخترز ایڈوکیٹ۔ پچھلے ویلاگ میں ہم 154 پر ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب کبھی جرم کا ارتکاب ہوتا ہے تو آپ 154 CRPC کے تحت رپورٹ پولیس کو جو کنسرننگ ٹو کمیشن آف کنوینزیبل اوفینس ہے 154 کے تحت وہ FIR درج ہوتی ہے، اور اگر 155 پر جب ہم جاتے ہیں تو اس میں یہی رپورٹ جو ہوتی ہے وہ کگنیزیبل اوفینس کے بارے میں نہیں ہوتی، بلکہ یہ نان کگنیزیبل اوفینس کے بارے میں رپورٹ ہوتی ہے۔ تو 155 جو ہے اس کے مطابق یہی رپورٹ آپ جو ہے جو 154 کے تحت کگنیزیبل اوفینس ایک جرم ہے، تو نان کگنیزیبل اوفینس بھی ایک جرم ہے، لیکن یہ جرم ایک مائنر نیچر کا ہوتا ہے۔ اس میں گریوٹی 154 کے تحت جو جرم کگنیزیبل اوفینس کے متعلق ہوتا ہے اس میں گریوٹی ہوتی ہے، اس میں زیادہ سنگین نوعیت کے جرائم آ جاتے ہیں۔ تو 155(1) جو ہے سب سیکشن 1 اس کی ورڈنگ جو ہے وہ پہلے میں پڑھتا ہوں کہ when information is given to an officer in charge of a police station of the commission within the limits of such station of a non-cognizable offence, he shall enter in a book to be kept as aforesaid the substance of such information and refer the informant to the magistrate۔ تو جب کوئی شخص کسی ایسے جرم کی رپورٹ انچارج پولیس آفیسر کو دیتا ہے جو نان کاگنیزیبل اوفینس ہے، تو اس کا پہلا انگریڈینٹ یہی ہوا کہ رپورٹ ریگارڈنگ نان کاگنیزیبل اوفینس کس کو دی جائے گی؟ SHO یا انچارج پولیس اسٹیشن۔ وہ کیا کرے گا؟ اگر یہ کاگنیزیبل نہیں ہے تو نان کاگنیزیبل ہے تو اسی رجسٹر میں جو پہلے ذکر ہو چکا ہے اس میں اس کا سبسٹنس جو ہے انٹر کرے گا، ایک خلاصہ لکھ لے گا، آپ اس کو رپٹ کہہ سکتے ہیں، درج کرے گا، اور جو درخواست دہندہ ہے یا کمپلیننٹ ہے یا اپلیکینٹ ہے اس کو جو پولیس آفیسر ہے ہی شیل ریفر دا انفارمنٹ ٹو دی مجسٹریٹ، اور اس کو جو ہے نا مجسٹریٹ کو بھیج دے گا، مجسٹریٹ کی طرف، وہاں پر جا کر یہ اپنے کیس کو پرسو کر سکتا ہے۔ پولیس یہ درج کرنے کے بعد جو سبسٹنس ہے اس رجسٹر میں درج کرنے کے بعد پولیس کو اس کے بعد کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر کوئی تفتیش کرے، انکوائری کرے یا کوئی بھی سٹیپ اٹھائے۔ یہ کام کرنے کے بعد وہ بھیج دیا جاتا ہے مجسٹریٹ کی طرف۔ اب اس کا سب سیکشن جو 2 ہے 155 کا وہ یہ ہے انفارمیشن انٹو نان کاگنیزیبل کیسز۔ جو انفارمیشن ہے نو پولیس آفیسر شیل انویسٹیگیٹ، اب یہ کسی پولیس آفیسر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ تفتیش کرے، انویسٹیگیٹ اے نان کاگنیزیبل کیس وداؤٹ دی آرڈر آف اے مجسٹریٹ آف فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس ہیونگ پاور ٹو ٹرائی سچ کیس۔ یعنی اب جب انفارمیشن اس نے دے دی اور اس نے درج کر لی اس رجسٹر کے اندر، تو اس کے بعد کسی بھی پولیس آفیسر کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے، بالکل وہ نہیں کر سکے گا جب تک کہ مجسٹریٹ فرسٹ کلاس یا سیکنڈ کلاس جس کی جورسڈکشن ہے وہ آرڈر نہ کرے۔ یہاں پر مجسٹریٹ کو اختیار ہے کسی بھی معاملے میں کہ آپ اس پہلو پر یا اس کیس کے اس پہلو پر، اس جرم کے اس پہلو پر آپ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ انویسٹیگیشن کا آرڈر مجسٹریٹ کرتا ہے تو پھر پولیس جو ہے یہ کر سکتی ہے، اور سینڈ دا سیم فور دی ٹرائل ٹو دی کورٹ آف سیشن۔ ہاں، اگر مجسٹریٹ فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس یا تو انویسٹیگیشن کا آرڈر کر دیں، ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو ان کو یہ اختیار ہے کہ اگر یہ ان کی جورسڈکشن نہیں بنتی اور
کگنیزنس نہیں بنتی، 190 کے تحت یہ خود جو ہے ٹرائی نہیں کر سکتے، اور کورٹ آف سیشن کی کگنیزنس اس میں بنتی ہے تو وہ کیس کو کورٹ آف سیشن ریفر کر دیں گے۔ اب سب سیکشن 2 کے بعد سب سیکشن 3 جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اینی پولیس آفیسر ریسیونگ سچ آرڈر، اب پولیس آفیسر اگر ایسا کوئی حکم وصول کرتے ہیں، may exercise the same powers in respect of investigation، اب پولیس آفیسر اگر کوئی حکم نامہ مجسٹریٹ صاحب سے دیا گیا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کریں نان کاگنیزیبل اوفینس میں، ناقابل دست اندازی جرم پولیس جو ہے، تو پھر اس کے اندر پولیس آفیسر جو ہے کیا کرے گا؟ ایز این آفیسر انچارج آف پولیس اسٹیشن may exercise in a cognizable offense in a cognizable case same powers in respect of investigation۔ اب جب آرڈر مل گیا مجسٹریٹ صاحب کی طرف سے تو پھر پولیس کو اختیار ہے اسی طریقے سے یہ انویسٹیگیشن کرے جیسے کہ نان کاگنیزیبل اوفینس کے اندر پولیس کو اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس طرح ان کو قانون اجازت دیتا ہے اسی طریقے سے پورے اختیارات اس کو حاصل ہو جاتے ہیں، اور اب وہ اسی طریقے سے اختیارات اپنے استعمال کرتے ہوئے انویسٹیگیشن ناقابل دست اندازی پولیس جرم میں کر سکتے ہیں۔ یہ 155 یہ ایک تسلسل ہے۔ 154 کے تحت کاگنیزیبل اوفینس اس طرح درج ہوتا ہے، 155 کے تحت نان کاگنیزیبل اوفینس جو ہے وہ کس طریقے سے درج اور ریفر ٹو دا مجسٹریٹ ہوتا ہے، اور پھر مجسٹریٹ صاحب جو ہے اس میں اس کے جو اختیارات ہیں اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے پولیس کو انویسٹیگیشن کا آرڈر کر سکتا ہے، اور پولیس اسی طریقے سے کاگنیزیبل اوفینس میں جس طرح انویسٹیگیشن کر دی ہے اسی طرح اس کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے، یا پھر مجسٹریٹ صاحب اسی میٹر کو آگے کاگنیزنس اگر سیشن کورٹ کی ہے تو وہاں پہ ان کو سینڈ کر دیا جائے گا۔ اب کاگنیزیبل اوفینس اور نان کاگنیزیبل اوفینس جو ہے آپ کو پتہ چل گیا کہ کس طریقے سے یہ رپورٹ درج کرائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ انویسٹیگیشن کا آ جاتا ہے کہ جیسے ہی پولیس ایف آئی آر درج کرتی ہے تو فوراً اگلا مرحلہ تفتیش کا ہوتا ہے۔ تو تفتیش کا جو طریقہ ہے وہ وہی ہے جو 156 میں بتایا گیا ہے۔ 156 کے تحت پولیس کو کیا اختیارات حاصل ہوتے ہیں وہ آج ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ 156 انویسٹیگیشن انٹو کاگنیزیبل کیسز سے متعلق ہے۔ Any officer in charge of police station may, without order of magistrate، بغیر مجسٹریٹ صاحب کے حکم کے جو ہے پولیس آفیسر انویسٹیگیشن کن جرائم میں کر سکتا ہے، کن کیسز میں کر سکتا ہے، جو پہلے عرض کر چکے ہیں کہ کوئی بھی کاگنیزیبل اوفینس اس کے اندر اس کو اختیار ہے پولیس آفیسر کو، اور عدالت سے کوئی آرڈر لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جہاں پر پولیس آفیسر خود انیشیٹو لے سکتا ہے، خود انویسٹیگیشن کر سکتا ہے، وہ کاگنیزیبل اوفینس ہے، اور جہاں پر وہ خود تفتیش نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے وہ نان کاگنیزیبل اوفینس ہے۔ تو اینی آفیسر ان چارج آف پولیس اسٹیشن میں وداؤٹ دی آرڈر آف اے مجسٹریٹ انویسٹیگیٹ اینی کاگنیزیبل کیس، کاگنیزیبل کیس کو کرے گا خود انویسٹیگیشن، which a court having jurisdiction over the local area within the local limits of such station would have power to inquire into or try under the provisions of chapter 15 relating to the place of inquiry or trial۔ اب ایک چیپٹر ہے 15 چیپٹر 15 کے تحت پلیس آف انکوائری جو ہوتی ہے یا جورسڈکشن جو عدالتیں لیتی ہیں، ٹیریٹوریل جورسڈکشن جو لیتی ہیں اس مختلف طرح کی، وہ ڈسکس ہوئی ہیں۔
اب جن عدالتوں کو یہ اختیارات ہوتے ہیں، جورسڈکشن ہوتی ہے، ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہوتی ہے، ان کے بارے میں کہا ہے کہ جو بھی عدالت اس حوالے سے جورسڈکشن رکھتی ہے تو وہ ان کی جورسڈکشن کے اندر، اپنی جورسڈکشن کے اندر کوئی بھی ایسا کیس جس میں پولیس آفیسر انویسٹیگیشن کر سکتا ہے کگنیزیبل کیس میں، تو اس عدالت کی آرڈر لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں سے احکام لے کگنیزیبل اوفینس میں۔ سب سیکشن 2، نو پروسیڈنگ آف اے پولیس آفیسر in any such case shall at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate۔ اب یہ جو انویسٹیگیشن پولیس آفیسر کرے گا اس کو کال ان کوسچن نہیں کیا جا سکتا، سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے کیوں یہ انویسٹیگیشن کی۔ یہ اس کا ایک انفیٹرڈ پاورز ہیں پولیس آفیسر کی کہ کوئی بھی ایسی پروسیڈنگ پولیس آفیسر جو کر رہا ہے، کسی بھی سٹیج پر کر رہا ہے انویسٹیگیشن کے حوالے سے، اس کو کوئی نہ عدالت اس میں انٹرفیئر کر سکتی ہے، نہ کوئی اور کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ اختیار نہیں تھا۔ اختیار کو تو آپ اس کو سوالیہ نشان لگا ہی نہیں سکتے۔ یہ جو انویسٹیگیشن آئیو ہے، انویسٹیگیشن آفیسر، اس کا ایک ایسا اختیار ہے جس کو کوئی عدالت بھی انٹرفیئر نہیں کر سکتی۔ سب سیکشن 3 کے تحت 156 سب سیکشن 3 کے تحت اینی مجسٹریٹ امپاورڈ انڈر سیکشن 190 may order such an investigation as above mentioned۔ 156(3) کے تحت مجسٹریٹ جو 190 کے تحت جس کو اختیارات حاصل ہیں کگنیزنس لینے کے، جس کی جورسڈکشن ہے، وہ ایک بہت بڑا ایک اختیار رکھتی ہے کہ جس وقت جہاں ضروری ہوتا ہے جرم کے بارے میں، وہ پولیس آفیسر کو آرڈر کر سکتی ہے کہ یہ انویسٹیگیٹ کرو، یا اگر وہ انویسٹیگیشن سے مطمئن نہیں ہے جو پولیس آفیسر نے پہلے کی ہے، وہ فردر آرڈر کر سکتی ہے کہ اس کو فردر انویسٹیگیٹ کیا جائے، یا کسی انویسٹیگیشن اگر کی گئی ہے تو اس انویسٹیگیشن کے دوران کوئی اسپیکٹ آف انویسٹیگیشن جو ہے وہ رہ گیا ہے جس سے عدالت کو وہ چیز لیڈ نہیں کرتی کسی پوائنٹ پر یا کسی مقام پر پہنچنے کے لیے، اس عدالت جو ہے عدالت مائنڈ میک اپ نہیں کر پا رہی کہ اس کو کیا رزلٹ نکالا جائے۔ یہ ایک ڈیفیشنسی اگر انویسٹیگیشن کے اندر ہے تو بھی عدالت جو ہے پولیس آفیسر کو آرڈر کر کے وہاں پر انویسٹیگیٹ کرا سکتی ہے، اور یہ بہت بڑے اختیارات ہیں۔ اسی کے تحت، اسی 156(3) کے تحت مجسٹریٹ صاحب کو یہ اختیار ہے کہ وہ آرڈر پولیس کو کر سکتی ہے کہ معاملے کو انویسٹیگیٹ کرو، اور اگر یہاں پر کوئی جرم کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے تو اسی 156(3) کے تحت عدالت جو ہے FIR کا بھی آرڈر کر سکتی ہے، اور بے شمار ایسے آرڈر ہوئے ہیں جہاں پر مجسٹریٹ صاحب نے 156(3) کے تحت FIR کا آرڈر کیا۔ تو اس کے بعد 156 سب سیکشن 4 ہے، اس کے تحت 497 اور 498 497 اڈلٹری ہے، اور 498 جو ہے وہ ہے ایک میریڈ خاتون کو، میریڈ وومن، اس کو کوئی انٹائس کرتا ہے، if she is enticed away or she is detained or she is detained، یا میریڈ خاتون سے کوئی نکاح پر نکاح یا کوئی بھی جرم جو شادی کے بعد دوسرا مرد کو اختیار نہیں ہے، اس طرح کا اگر جرم کوئی ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے، اس کے اندر انویسٹیگیشن جو ہے
اس پولیس افیسر کو اختیار نہیں ہے جو ایک روٹین کا میٹر ہے، اس کے لیے اس کا شوہر جو ہے یا کنجوگل ایک دوسرے کے خلاف ہی وہ معاملے کو ریز کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے اسپیشل استغاثہ دائر کیا جاتا ہے، اس کا الگ پروسیجر ہے۔ تو انہوں نے اس سب سیکشن 4 کے اندر جو ہے روک دیا ہے کہ اس میں پولیس جو ہے براہ راست خود جو ہے مداخلت نہیں کرے گی۔ فرض کریں ایک خاتون ہے، وہ چلی گئی ہے، اگرچہ شادی شدہ ہے، اور وہ اپنی مرضی سے اپنے کزن کے پاس رہ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب شرعی طور پر تو وہ اپنے کزن کے پاس نہیں رہ سکتی، چچا کا بیٹا ہے فرض کریں، تو یہاں پر اب وہ چونکہ اپنی مرضی سے رہ رہی ہے، اس وجہ سے یہاں پر پولیس کو کگنیزنس لینے سے روک دیا گیا ہے۔ وہ اب کیس بنے گا اور طرح کا، فرض کریں فورنیکیشن بن سکتی ہے، یا ان کی مرضی سے اگر زنا بالرضا ہے یا اس طرح کا کوئی مقدمہ ہے تو وہ ڈائریکٹ پولیس کی کگنیزنس میں نہیں اب رہا، وہ چلا جاتا ہے اور طریقے سے کہ اس میں جو اس کا شوہر ہے وہ وہاں پر انیشیٹو لے، استغاثہ کرے یا دوسرا طریقہ اختیار کرے۔ تو یہ سب سیکشن 4 جو ہے 156 سب سیکشن 4 ہے۔ تو آج ہم نے 155 اور 156 جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے، انشاءاللہ اس سے اگلے جو ویلاگ ہوگا اس کے اندر ہم اس کا مزید اس پر روشنی ڈالیں گے۔ تو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے، جو انفارمیشن آپ کو دی ہے، تو ضرور اس کا اظہار کیجئے، لائک کر کے، سبسکرائب کر کے، اور اپنا کمنٹس دے کر، اور آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو پریس کر کے، اور جہاں پر کوئی کمی کوتاہی ہے وہ بھی پلیز بتائیں تاکہ ہم اس کو دور کریں، اور آپ کے تعاون کے ساتھ ہی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آپ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ حافظ۔